بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو چین کی جگہ اس وقت چھوٹے چھوٹے مختلف قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے جو کہ اپنے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرتے اور پھر وہاں پر زندگی بسر کرنے چلے جاتے۔ جب وہاں کی آب و ہوا اور ان کے مویشیوں کے لیے چارہ کافی نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں سے کسی سرسبز یا کسی بہتر جگہ پر ہجرت کر جاتے۔ ان قبیلوں کے اپنے اپنے سردار تھے اور تمام قبیلہ سردار کے ماتحت ہوتا تھا، اور تمام قبیلے والے اپنے سردار کی عزت کرتے تھے اور ہر بات مانتے تھے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا سردار یسو خائی نام کا ایک بہادر جنگجو تھا، اور اس کا تعلق بورجگی خاندان سے تھا، جس کا ایک بیٹا تھا تموجن، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان اس وقت صرف 5 سال کا تھا جب اس کے باپ نے اپنے دوست کے قبیلے میں اس کی منگنی کروا دی۔ یہ خانہ بدوش قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کے گویا جانی دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ جنگی مہارت رکھتے، اور اسی دشمنی کی وجہ سے یسو خائی یعنی چنگیز خان کے والد کو ایک دعوت پر بلا کر زہر دے دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بیٹے کے خلاف قبیلے والوں نے بغاوت کر دی کہ اس 5 سال کے بچے کو ہم اپنا سردار نہیں مانتے، لہٰذا انہوں نے چنگیز خان اور اس کے گھر والوں کو قبیلے سے الگ ہونے کا کہہ دیا۔ لیکن قبیلے سے بغاوت کرنے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تموجن یعنی چنگیز خان بڑا ہو کر کہیں ہم سے اس بغاوت کا بدلہ نہ لے لے، لہٰذا قبیلے والوں نے تموجن کو مل کر قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کئی مہینوں تک یہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور وہ مسلسل اس کی تلاش میں پھرتے رہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور تموجن بڑا ہوتا گیا، لیکن آخرکار جو کہ ان کی جان کے دشمن تھے انہوں نے اسے ایک دن پکڑ لیا اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اسے مارا نہیں بلکہ قید میں ڈال دیا۔ ایک دن چنگیز خان کسی طرح ان کی قید سے نکلا اور گھر والوں کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنی منگیتر کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ کچھ دشمنوں نے اسے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والوں پر یلغار ہونے ہی والی تھی کہ اسے اس کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو ایک جکڑے میں چھپایا اور خود پاس ایک بہتے پانی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ یعنی یسو خائی ایک عورت کو کسی دوسرے قبیلے سے اغوا کر کے لایا تھا، سو آج اس کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا تھا۔ چنگیز خان تو جان بچا کر بھاگ گیا تھا، لیکن جس طرف اس نے اپنی بیوی کو روانہ کیا تھا وہ چھکڑا پکڑا گیا۔ قبیلے والے تموجن کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی قبیلے والے تھے جن کی عورت کو اس کے باپ نے اغوا کیا تھا۔ سو دوستو، اس دن یہ قدرتی انصاف مکافات عمل بھی پورا ہو گیا۔ چنگیز خان کافی عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کا پیچھا کرتے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لائے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایسے میں اس نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا نام تھا جموکا۔ اس نے پہلے تو اسے خبردار کیا کہ کیا تم ایک عورت کے لیے جنگ کرو گے، لیکن بعد میں اس کے اصرار پر اس کے دوست جموکا نے اسے اپنے قبیلے کے سپاہیوں کا لشکر اس کی کمان میں سونپ دیا۔ یہ لشکر لے کر تموجن اپنی بیوی کو لینے چل پڑا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے قبیلے پر جا کر یلغار کر دی اور اونچی اونچی آواز میں اپنی بیوی کا نام پکارنے لگا۔ ایک شدید جھڑپ کے بعد اس نے اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے قبیلے والوں کے سر دھڑ سے الگ کر کے رکھ دیے۔ پھر یہ خیموں کی تلاش کرتے کرتے اپنی بیوی تک جا پہنچا، لیکن اس وقت اس کی بیوی کو اغوا ہوئے 6 سے 7 مہینے گزر چکے تھے اور اس کی بیوی اس عرصے میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو لیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ چنگیز خان کو اس بات میں شک تھا کہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن اس کے باوجود چنگیز خان نے اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ رکھا اور وہ ہمیشہ اس کی خاتون اول ہی رہی۔ چنگیز خان نے بھی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش اور تربیت کی، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی بیوی کو کوئی الزام نہیں دیا۔
اور اس کا بدستور احترام کرتا رہا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب چنگیز خان کو علم ہوا کہ اس کی بیوی ماں بن چکی ہے تو اس نے اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد چنگیز خان نے اپنے قبیلے والوں سے بدلہ لینے کا سوچا اور ان کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس قدر ضدی تھا کہ جس چیز کا دل کرتا وہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا، جبکہ اس نے بچپن میں اپنے سگے بھائی کو محض اس وجہ سے تیر مار کر مار دیا کہ وہ دریا سے پکڑی ہوئی اس کی مچھلی کھا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خانہ بدوش قبیلے ایک تو اپنی دشمنی کی وجہ سے بہترین جنگجو تھے، دوسرا تیر اندازی ان کا پیشہ بھی تھا، لہٰذا وہ تیز دوڑتے گھوڑے سے نشانہ لیتے اور تیر چلانے کی بھی مہارت رکھتے۔ چنگیز خان اپنے باپ کی سرداری چھیننے والوں کے در پہ ہو گیا اور اس نے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اپنی سرداری میں انہیں امان دینے کا وعدہ کیا، جس کے بعد کچھ تو اس کی بات مان گئے اور کچھ نے مزاحمت کی، لیکن جنہوں نے مزاحمت کی اس نے اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اب تمام قبائل کو متحد کرے گا، چنانچہ اس نے مختلف قبیلے کے سرداروں کو ایک دعوت پر اپنے قبیلے میں بلایا۔ کچھ لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور جنہوں نے اتفاق نہیں بھی کیا ان کو بھی اس نے اپنی باتوں سے قائل کر لیا، لیکن جنہوں نے اس کی ایک نہ مانی اس نے ان کا ایسا برا حشر کیا کہ جس ظلم اور سفاکیت سے وہ آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کارستانیوں کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مختلف قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ پوری دنیا دوں گا، جیسے چاہو اور جہاں چاہو رہو، جو چیز تمہیں اچھی لگے اسے حاصل کرو، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ اس کے بچپن کا دوست جموکا تھا جو ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا۔ لیکن چنگیز خان چاہتا تھا کہ تمام قبیلوں کی سرداری میرے پاس ہو، لہٰذا چنگیز خان نے اپنے دوست جموکا کو اپنی سرداری تسلیم کرنے اور اس کے تابع ہو کر لڑنے کے لیے پیغام بھیجا اور لکھا کہ اس قوم کا مقدر میں ہوں، میری کمان میں تم لڑو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ دو سورج ایک ساتھ نہیں چمک سکتے۔ اس کی اس بات پر جموکا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی مدد سے آج تم اس مقام پر کھڑے ہو، اور یاد کرو وہ دن کہ جب میں نے تمہاری بیوی کی واپسی کے لیے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری سرداری واپس دلوانے کے لیے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا، لیکن آج تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو تو یہ تم کر گزرو۔ چنانچہ چنگیز خان نے اپنی فوج کو جموکا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کیا، اور اب بچپن کے دونوں دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر خون بہایا تھا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے خونی بھائی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے اور ایک ہی بستر پر سوتے تھے، مگر اب فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پہلے تو دونوں طرف سے سپاہی دلیری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن نتیجہ جموکا کی گرفتاری کی صورت میں نکلا۔ چنانچہ چنگیز خان اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہاں اس کو کھانا کھلایا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ اگر میں ایسے تمہارے پاس گرفتار ہو جاتا تو بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ جموکا نے جواب دیا کہ میں اسے مار دیتا اور کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ چنگیز خان نے کہا کہ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے 2 دفعہ کہا کہ مجھے مار دو، مجھے مار دو، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ چنانچہ چنگیز خان نے اپنے سب سے پیارے اور بچپن کے دوست جموکا کو اپنی کمان کی تار سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اپنے دوست کو قتل کرنے کے بعد اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا پھر اس نے ایسی ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنگیز خان اور اس کی فوج اپنا خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرتے، جبکہ مردوں کے سر اڑا دیتے، عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور شہر کی خوب لوٹ مار کرتے، اور جب سارے شہر کو لوٹ لیتے تو تمام جانداروں کو قتل کر دیتے، تو پھر اس شہر کو آگ لگا کر بھسم کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔